صبح کی تازہ ہوا شہر کے پرسکون فضا میں نرمی سے چل رہی تھی۔ ہر طرف زندگی اپنی معمول کی رفتار سے چل رہی تھی۔ احمد ہاؤس کے وسیع صحن میں پھولوں کی خوشبو بکھری ہوئی تھی۔ راشد احمد ناشتہ کرتے ہوئے اخبار مطالعہ کر رہے تھے، جبکہ ان کی اہلیہ نرگس بیگم رسوئی میں مصروف تھی۔ ان کی بڑی بیٹی ماہر فاطمہ، جو 24 سال کی تھی اور ماسٹرز مکمل کر چکی تھی، سیڑھیاں اترتے ہوئے ناشتے کی میز پر آ بیٹھی۔ اس کی ریشمی سیاہ بال کندھوں پر بکھرتے ہوئے تھے اور آسمانی رنگ کے لباس میں وہ نہایت حسین معلوم ہو رہی تھی۔ گھر کی روح اس کی مسکراہٹ سے تھی۔ ضدی ضرور تھی مگر دل سے نہایت نرم اور رحم دل۔ اس کا چھوٹا بھائی حذیفہ احمد انجینئر کا طالب علم تھا اور ہر وقت اپنی بہن کے چہرے کا کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ لیتا۔ سب سے چھوٹی بہن حورین احمد ابھی کالج میں تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ وہ مہر کی ہر بات کو اپنا مثال سمجھتی تھی۔ نرگس بیگم نے چائے کا پیالہ اس کے سامنے رکھتے ہوئے پھر پیار سے کہا، مہر بیٹا، آج بازار سے ولیمے کے لیے کچھ لباس دیکھ لینا۔ اگلے ہفتے تمہاری پھپھو کی بیٹی کی شادی ہے۔ مہر نے چائے کی چسکی لیتے ہوئے مسکرا کر جواب دیا، جی امی، ایمن بھی میرے ساتھ چلے گی۔ حذیفہ فوراً ہنس پڑا، بس اللہ بازار والوں کی حفاظت کرے۔ مہر نے اس کی طرف کشن پھینک کر اور پورا گھر ہنسی سے گونج اٹھا۔ دوسری طرف شہر کے دوسرے کنارے پر ایک شاندار مگر پروقار بنگلہ تھا۔ ایس پی ایان خان اپنی پولیس یونیفارم پہن کر آئینے کے سامنے کھڑا تھا۔ 6 فٹ سے زیادہ قد، مضبوط جسم، گہری سیاہ آنکھیں اور چہرے پر وقار۔ اس کی شخصیت دیکھ کر ہر کوئی شخص متاثر ہو جاتا۔ ایان کے والد حاجی عمران خان ریٹائرڈ آرمی آفیسر تھے۔ ان کی اہلیہ شگفتہ بیگم نہایت شریف اور دیندار خاتون تھی۔ ایان کی بڑی بہن دعا خان شادی شدہ تھی، جبکہ چھوٹا بھائی سعد خان لاء کی تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ ناشتے کی میز پر حاجی عمران خان نے ایان کی طرف دیکھ کر کہا، بیٹا، آج کل شہر میں جرم بہت بڑھ گئے ہیں، اپنا خیال رکھا کرو۔ ایان نے ادب سے سر جھکا دیا، ابو، جب تک اللہ کی حفاظت ساتھ ہے کوئی غم نہیں۔ شگفتہ بیگم نے پیار سے اس کی یونیفارم کی کالر ٹھیک کی اور دعا دیتے ہوئے کہا، اللہ تمہیں ہر بری نظر اور مصیبت سے محفوظ کرے۔ ایان نے اپنی والدہ کے ہاتھ چومے اور پولیس ہیڈ کوارٹرز کے لیے روانہ ہو گیا۔ اسی دن دوپہر کے وقت مہر اپنی سہیلی ایمن کے ساتھ بازار میں خریداری کر رہی تھی۔ ہر طرف رش تھا، دکانوں پر لوگوں کی ہجوم لگا ہوا تھا۔ اچانک چند بدماش لڑکوں نے ان کے پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ ارے میڈم، اتنی جلدی کس بات کی ہے؟ ان میں سے ایک نے بدتمیزی سے کہا۔ مہر نے نظر انداز کیا اور تیزی سے چلنے لگی، مگر وہ لوگ راستے روک کر کھڑے ہو گئے۔ ایمن گھبرا گئی۔ اسی لمحے دور سے پولیس کی گاڑی کی سائرن کی آواز گونجی۔ کالی پولیس گاڑی سے ایس پی ایان خان اترا۔ اس کی تیز نگاہ صرف ایک لمحے میں پورا منظر سمجھ گئی۔ اس نے سخت لہجے میں حکم دیا، سب کو گرفتار کر لو۔ چند ہی لمحوں میں پولیس نے تمام بدماشوں کو قابو کر لیا۔ ایان مہر کے قریب آیا اور نرمی سے پوچھا، آپ دونوں ٹھیک ہیں؟ مہر غصے میں تھی۔ اس نے بے اختیار جواب دیا، اگر پولیس وقت پر آنا اپنا فرض ادا کرتی ہے تو یہ سب ہوتا ہی نہیں۔ پولیس افسر اور سپاہی سب اس کی بات سن کر حیران رہ گئے، مگر ایان کے چہرے پر غصہ نہیں آیا۔ اس نے پرسکون لہجے میں صرف اتنا کہا، اگر میری وجہ سے آپ کو تکلیف ہوئی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں، مگر مجھے خوشی ہے کہ آپ محفوظ ہیں۔ یہ کہہ کر وہ مڑ گیا۔ مہر اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہ گئی۔ اس نے پہلی مرتبہ کسی پولیس افسر کو اتنا پروقار اور اتنا خاموش دیکھا تھا، لیکن پھر بھی اس نے دل ہی دل میں کہا، کتنا سخت مزاج انسان ہے۔
اسے بالکل اندازہ نہ تھا کہ تقدیر اسے بہت جلد دوبارہ اسی شخص کے سامنے لا کھڑا کرے گی۔ بازار والے واقعے کے چند روز گزر چکے تھے مگر مہر کے ذہن سے وہ پولیس افسر کا چہرہ اب تک نہیں نکلا تھا۔ اس نے صرف اتنا یاد تھا کہ اس کی آنکھوں میں سختی ضرور تھی لیکن لہجے میں تکبر بالکل نہیں تھا۔ پھر بھی وہ اپنی ضد پر قائم تھا کہ پولیس والوں کی زندگی صرف حکم چلانے اور جرم سے بھری ہوتی ہے۔ ایک شام راشد احمد دفتر سے گھر لوٹتے ہوئے ان کے چہرہ عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ ڈرائنگ روم میں تمام گھر والے جمع تھے۔ نرگس بیگم نے چائے کا پیالہ ان کے سامنے رکھا اور پوچھا، آج بہت خوش نظر آ رہے ہیں، خیریت تو ہے راشد صاحب؟ راشد احمد نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، آج میری ملاقات میرے پرانے دوست حاجی عمران خان سے ہوئی۔ نرگس بیگم فوراً مسکرا اٹھی، ارے بہت عرصے بعد بات ہوئی، ان کے ذکر سنا ہے۔ راشد احمد نے دھیرے سے کہا، اور وہ ایک خاص مقصد کے لیے ملنے آئے تھے۔ مہر نے اس وقت پھل کاٹ رہی تھی۔ اس نے حیرانی سے اپنے والد کی طرف دیکھا۔ انہوں نے اپنے بیٹے ایس پی ایان خان کے لیے ہماری مہر کا رشتہ مانگا ہے۔ یہ الفاظ سنتے ہی مہر کے ہاتھوں سے چھری گر گئی۔ کیا پولیس آفیسر؟ اس کے ہاتھوں سے بے اختیار نکلا۔ حذیفہ نے ہنس کر کہا، آپی، لگتا ہے اللہ نے آپ کی پولیس والوں سے دوستی کروا دی۔ مہر نے اسے گھور کر دیکھا اور غصے سے بولی، میں کسی پولیس آفیسر سے نکاح نہیں کروں گی ابو۔ ڈرائنگ روم میں خاموشی چھا گئی۔ نرگس بیگم نے پیار سے اس کے ہاتھ تھامے، بیٹا، کسی کا پیشے سے پہلے اس کے اخلاق دیکھے جاتے ہیں۔ مگر مہر کا دل ابھی راضی نہیں تھا۔ اسی وقت حوریں دھیرے سے بولی، آپی، وہی پولیس آفیسر تھے نا؟ اسی وقت حوریں دھیرے سے بولی، آپی، وہی پولیس آفیسر تھا نا جس نے رمضان میں آپ کی مدد کی تھی؟ مہر نے بے دلی سے سر ہلا دیا، پھر تو وہ برے نہیں ہو سکتے۔ مہر نے جواب دیا، 2 دن بعد حاجی عمران خان اپنی اہلیہ شگفتہ بیگم اور بیٹا ایان کے ساتھ راشد احمد کے گھر تشریف لائے۔ گھر کے نہایت خوبصورتی سے سجایا گیا۔ مہمانوں کا پرجوش استقبال ہوا۔ گفتگو پرانی یادوں سے شروع ہوا اور دھیرے دھیرے رشتے کی باتوں تک آ پہنچا۔ ایان سفید شلوار قمیض اور ویسٹ کوٹ میں نہایت پروقار لگ رہا تھا۔ اس کی نگاہ کبھی بھی بے ادبی سے مہر کی طرف نہیں اٹھی۔ نرگس بیگم نے پیار سے مہر کو چائے لے کر آنے کا کہا۔ مہر ہلکا سا گلابی لباس پہنی، سر پر دوپٹہ لیے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ جس لمحے اس کی نظر ایان پر پڑی، اسے فوراً بازار والا واقعہ یاد آ گیا۔ اس نے خاموشی سے سچائی سب کے سامنے رکھی۔ ایان نے صرف اتنا کہا، جزاک اللہ۔ بس اتنا ہی۔ نہ غور کا دھکا، نہ بے وجہ گفتگو کی۔ مہر کو اس کی یہ ادب عجیب لگی۔ تھوڑی دیر بعد بزرگوں نے دونوں کی بات کرنے کو اجازت دے دی۔ دونوں لان میں آ گئے۔ ہوا میں ہلکی سی ٹھنڈک تھی۔ چاندی پھولوں پر بکھری رہی تھی۔ کچھ لمحوں تک دونوں خاموش رہے۔ پھر ایان نے نرمی سے لہجے میں کہا، مجھے معلوم ہے کہ آپ اس رشتے سے مطمئن نہیں ہیں۔ مہر نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ ایان مسکرا دیا، آپ کے چہرے کا تاثرات سب کچھ بیان کر رہے ہیں۔ مہر نے پہلی مرتبہ اسے سیدھا سوال کیا، آپ نے میرا رشتہ کیوں پسند کیا؟ ایان نے چند لمحے سوچا اور پھر بولا، اس لیے نہیں کہ آپ خوبصورت ہیں، بلکہ اس لیے کہ بازار والے واقعے میں جب سب لوگ خاموش کھڑے تھے تب بھی آپ نے خوف و بے وجہ اپنی عزت کے لیے ایک آواز اٹھائی۔ مجھے ایسی لڑکی پسند ہے جو سچ کے لیے کھڑی ہو سکے۔ مہر اس کے بات سن کے خاموش ہو گئی۔
اس نے سوچا تھا ایان صرف اپنی نوکری اور رتبے کی بات کرے گا، مگر اس نے اس کی ہمت کی تعریف کی تھی۔ ایان نے گفتگو جاری رکھتے ہوئے کہا، میں اب آپ پر کوئی فیصلہ مسلط نہیں کروں گا۔ اگر آپ کو دل راضی ہو تو بے جھجک انکار کر دیجیے۔ میں آپ کا میں آپ کے فیصلے کی عزت کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ کھڑا ہوا، اللہ حافظ، اور بغیر کسی جواب کا انتظار کیے اندر چلا گیا۔ مہر اسے جاتے ہوئے دیکھتے رہ گئی۔ اس کے دل میں پہلی مرتبہ ایک عجیب سا سکون اترا۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا، اگر یہ واقعی اتنا برا ہوتا تو شاید میں راضی کا اتنا احترام کبھی نہ کرتی۔ اس رات مہر کو نیند دیر سے آئی اور ہر دفعہ آنکھیں بند کی تو اسے صرف ایک ہی جملہ یاد آتا، میں آپ کا فیصلے کی عزت کروں گا۔ اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ چند دنوں میں اس کی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ اس کا انتظار کر رہا ہے۔ اس رات مہر فاطمہ نے بہت دیر تک نیند کی آغوشی میں جانے کی کوشش کی، مگر ہر بار آنکھیں بند کرتی تو ایان کا پروقار چہرہ اس کے ذہن میں ابھر رہا تھا۔ نہ اس نے اپنی نوکری کا غرور دکھایا تھا، نہ اپنے رتبے کا ذکر کیا تھا، صرف ایک ہی جملہ بار بار اس کے ذہن میں گونج رہا تھا، میں آپ کے فیصلے کی عزت کروں گا۔ صبح فجر کی نماز کے بعد نرگس بیگم اس کے کمرے میں آئی۔ انہوں نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، بیٹا، ہم نے کبھی تمہیں اپنی مرضی مسلط نہیں کی۔ اگر تمہارا دل راضی نہیں ہو تو ہم اس رشتے سے انکار کر دیں گے۔ مہر نے اپنی والدہ کے ہاتھ تھام لیے۔ اس کی آنکھوں میں الجھن صاف نظر آ رہی تھی۔ امی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا، میں نے ہمیشہ پولیس والوں کو سخت مزاج سمجھا تھا، مگر ایان صاحب بالکل مختلف ہیں۔ نرگس بیگم مسکرائی، بیٹا، انسان کا اصل حسن اس کی اخلاق میں ہوتے ہیں۔ راشد احمد بھی کمرے میں آ گئے۔ وہ نرم لہجے میں کہا، ہم استخارہ کر چکے ہیں، دل کو سکون ملا ہے، لیکن آخری فیصلہ تو صرف تمہارا ہوگا۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر مہر نے دھیرے سے کہا، اگر آپ سب راضی ہیں تو مجھے بھی یہ رشتہ قبول ہے۔ یہ الفاظ سنتے ہی نرگس بیگم کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ راشد احمد نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور پیار سے اپنی بیٹی کا سر پر ہاتھ رکھ دیے۔ اگلے ہی دن دونوں خاندانوں میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ احمد ہاؤس میں روشنیاں اور پھولوں سے سجا گیا، ہر طرف ہنسی مذاق اور خوشی کا ماحول تھا۔ حورین اور اس کی سہیلیاں مہر کے ہاتھوں میں مہندی لگا رہی تھی۔ آپی، نام اتنا چھپانا کہ ایان بھائی ڈھونڈتے رہ جائیں۔ سب زور سے ہنس پڑے۔ مہر شرما کر مسکرا دی۔ دوسری طرف خان ہاؤس میں بھی ڈھولک کی ہلکی ہلکی تھپ سنائی دے رہی تھی۔ دعا خان اپنے بھائی کے چہرے چڑھتے ہوئے بولی، بھائی، پہلی بار آپ کو اتنا خاموش دیکھا ہے۔ ایان ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، پولیس کی نوکری نہ بولنا کم اور سننا زیادہ سکھا دیا ہے۔ حاجی عمران خان ہنس پڑے، لگتا ہے ہمارے بیٹا واقعی بدل گیا ہے۔ نکاح کے دن آ گیا۔ پورا شہر جیسے روشنیوں میں نہایا ہوا تھا۔ مہر نے گہرا سرخ رنگ کا نہایت نفیس لہنگا پہنا ہوا تھا۔ ظرافت کی اس جوڑے کو اور بھی دکھایا بنا رہا تھا۔ سر پر لمبا دوپٹہ تھا، ماتھے پر جھومر، گلے میں نفیس ہار اور مہندی سے سجے ہوئے ہاتھ لرز رہے تھے۔ نرگس بیگم اسے دیکھتے رہ کر آنسو کو روک نہ سکی۔ اللہ بری نظر سے بچائے، میری بیٹی آج کتنی حسین لگ رہی ہے۔ مہنور جیسی شرارتی حورین فوراً بولی، آپی، ایان بھائی تو آپ کو دیکھتے ہی رہ جائیں گے۔ مہر نے شرماتے ہوئے اسے ہلکا سا دھکا دیا۔ دوسری طرف ایان نے سفید اور سنہری رنگ کی شیروانی پہنی ہوئی تھی۔ اس کی پولیس اکیڈمی کے چند دوست بھی شادی میں موجود تھے۔ ہر کوئی اس کی تعریف کر رہا تھا۔ نکاح کی محفل میں قاضی صاحب تشریف لائے اور ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ قاضی صاحب کی آواز گونجی، مہر فاطمہ بنت راشد احمد، کیا آپ کو ایان خان بن حاجی عمران کے ساتھ نکاح قبول ہے؟ مہر کی پلکیں لرز گئیں۔
اس نے اپنی والدہ کی طرف دیکھا۔ نرگس بیگم نے مسکرا کر سر ہلا دیا۔ مہر نے دھیمی مگر پر اعتماد آواز میں کہا، قبول ہے۔ دوسری جناب ایان نے مضبوط لہجے میں 3 مرتبہ کہا، قبول ہے۔ قاضی صاحب مسکرا دیے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے آج 2 دلوں کو حلال رشتے میں جوڑ دیا۔ پورا حال مبارک کی صدوں سے گونج اٹھا۔ دعا خان نے ہنس کر اپنے بھائی کو گلے لگا لیا۔ حذیفہ نے بھی ایان کو مبارکباد دی۔ ایان کی نگاہ پہلی مرتبہ اپنی دلہن کی طرف تھی۔ سرخ جوڑے میں بیٹھی مہر اپنی جھکی ہوئی پلکوں کے ساتھ چاند کا ٹکڑا لگ رہی تھی۔ ایان نے دل ہی دل میں کہا، اللہ کا شکر ادا کیا۔ شام ڈھل چکی تھی، رخصتی کے وقت آ گیا۔ مہر اپنے والد راشد احمد سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ راشد احمد کی آنکھیں بھی بھر آئیں۔ بیٹا، آج سے یہ تمہارا گھر نہیں رہا، ایسا کبھی مت سمجھنا، یہ دروازہ ہمیشہ تمہارے لیے کھلا رہے گا۔ نرگس بیگم نے بیٹی کا ماتھا چوم کر دعا دی۔ ایان چند قدم دور خاموشی سے کھڑا تھا۔ اس نے کسی کو جلدی نہیں کی، نہ کوئی بے چینی نہ دکھائی، صرف اتنا کہا، ابو، جب امی کی اجازت ہو تبھی ہم روانہ ہوں گے۔ یہ الفاظ سن کر راشد احمد کے دل میں ایان کے لیے عزت اور بھی بڑھ گئی۔ آخر کار قرآن شریف کی سائے میں مہر کی رخصتی ہوئی۔ گاڑی دھیرے دھیرے احمد ہاؤس سے دور ہوتی چلی گئی۔ پیچھے کھڑے والدین آنسوؤں کے ساتھ دعا کر رہے تھے اور سامنے بیٹھا ایان دل ہی دل میں ایک ہی دعا مانگ رہا تھا، یا اللہ، میری امانت کی حفاظت ہمیشہ میرے نصیب میں لکھ دینا۔ رات کو پہلی بار حویلی روشنیوں سے جگمگا رہی تھی۔ مہمان دھیرے دھیرے رخصت ہو چکے تھے اور گھر میں صرف اپنے لوگ ہی رہ گئے تھے۔ مہر کے دل اب بھی تیز دھڑک رہا تھا۔ نئی زندگی، نیا گھر، نئے لوگ، سب کچھ اس کے لیے اجنبی تھا۔ شگفتہ بیگم پیار سے اس کے ہاتھ تھام کر بولی، آؤ بیٹا، آج سے یہ تمہارا گھر ہے۔ اس گھر میں اب بہو بن کر نہیں، بیٹی بن کر رہنا۔ مہر کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس نے جھک کر اپنی ساس کے ہاتھ چوم لیے۔ آپ کی دعا چاہیے امی۔ شگفتہ بیگم نے اسے گلے لگا لیا۔ کبھی یہ مت سوچنا کہ تم اکیلی ہو۔ یہ الفاظ مہر کے دل کو سکون دے گیا۔ کچھ دیر بعد دعا خان اور گھر کی خواتین ہنسی مذاق کرتے ہوئے مہر کو اس کے کمرے میں تک چھوڑ گئیں۔ دروازہ بند ہوا تو کمرے میں ہلکی سی خاموشی چھا گئی۔ مہر کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ باہر چاندنی حویلی کے صحن میں بکھر رہی تھی۔ چند لمحوں بعد دروازہ آہستہ سے کھلا۔ ایان اندر داخل ہوا۔ اس نے شیروانی کی جگہ سفید کرتا پہنا ہوا تھا۔ چہرے پر وہی سنجیدگی تھی، لیکن آج اس میں نرمی بھی شرمیلی تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، السلام علیکم۔ مہر نے دھیری آواز میں کہا، وعلیکم السلام۔ دونوں کے درمیان چند لمحوں کی خاموشی رہی۔ پھر ایان نے صوفے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، بیٹھیے، آج ہم صرف بات کریں گے۔ مہر نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ ایان ہلکا سا مسکرا دیا، گھبرائیے مت، ہر نیا رشتہ پہلے اعتماد سے شروع ہوتا ہے۔ مہر آہستہ سے صوفے پر بیٹھ گئی۔ ایان اس کے سامنے بیٹھ کر بولا، میں پولیس آفیسر ضرور ہوں، مگر گھر کا اندر صرف ایک شوہر اور ایک بیٹا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے بنا کسی خوف کے اپنا ہر بات بتا سکو۔ مہر کی نظریں جھک گئیں۔ کیا آپ واقعی کبھی غصہ نہیں کرتے؟ ایان ہنس پڑا، غصہ تو مجھے بھی آتا ہے، لیکن جس سے محبت ہو اس پر غصہ کرنے سے پہلے انسان 100 مرتبہ سوچتا ہے۔ مگر مہر نے بے اختیار اس کی طرف دیکھا، تم حیران ہو رہی ہوگی کہ میں اتنی نرمی سے کیوں بات کر رہا ہوں۔ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، جی۔ ایان نے گہری سانس لی۔ جس دن بازار میں تمہیں پہلی بار دیکھا تھا، اس دن تمہاری ہمت نے مجھے متاثر کر دیا تھا۔ پھر جب ابو نے تمہاری رشتہ پسند کیا تو میں اللہ سے صرف ایک دعا مانگی،
اگر مہر میری تقدیر میں ہو تو اس کے دل میں میرے لیے آسان پیدا کر دے۔ مہر نے پلکوں پر نرمی آ گئی۔ میں تو سمجھتی تھی کہ آپ بہت سخت ہیں۔ ایان مسکرا دیا۔ یونیفارم انسان کو سخت دکھاتا ہے، دل کو نہیں۔ کمرے میں پھر سے خاموشی چھا گئی۔ ایان دھیرے سے اٹھا، میز پر رکھا پانی کی گلاس اٹھایا اور مہر کی طرف بڑھا دیا۔ لیجیے۔ مہر نے گلاس لیتے وقت بے اختیار اس کی انگلیاں کو چھو لیا۔ دونوں ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئے۔ ایان نے نرمی سے کہا، ایک وعدہ کرو گی؟ کیسا وعدہ؟ ناراض ہونا، شکوہ کرنا، بحث کر لینا، مگر کبھی خاموش ہو کر مجھ سے دور مت جانا۔ مہر کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اور آپ میں ہر حال میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ یہ کہہ کر ایان نے بہت ادب سے محبت کا ساتھ مہر کو ماتھے پر ایک ہلکا سا بوسہ دیا۔ مہر کی آنکھوں میں بند کر لی۔ اس لمحے اس کے دل کا درد دھیرے دھیرے سکون میں بدل گیا۔ دونوں نے مل کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اپنی نئی زندگی کے لیے دعا مانگی۔ اگلی صبح پوری حویلی میں خوشی کا ماحول تھا۔ ولیمے کی تقریب بہت شان سے منعقد ہوئی۔ مہر نے ایمانداری سے ہنگ رنگ کا نفیس جوڑا پہنا ہوا تھا، جہاں کہ ایان سیاہ شیروانی نہایت پروقار لگ رہا تھا۔ مہمانوں دونوں کی جوڑی کی تعریف کرتے نہیں تھک رہے تھے۔ ایک بزرگ نے مسکرا کر کہا، اللہ بری نظر سے بچائے، دونوں ایک دوسرے کے نصیب لگتے ہیں۔ ایان نے ایک نظر مہر کی طرف دیکھا۔ مہر نے شرماتے ہوئے نظریں جھکا لیں۔ اس لمحے دونوں کو احساس ہوا، کبھی کبھی تقدیر جس شخص سے ہمیں ملاتی ہے وہی شخص ہماری زندگی کا سب سے بڑا سکون بن جاتا ہے۔ ولیمے کے چند دن بعد مہر دھیرے دھیرے خان ہاؤس میں گھلتی جا رہی تھی۔ دعا جب بھی مائکے آتی، مہر کے ساتھ گھنٹوں باتیں کرتی۔ سعد اسے بھابھی کہہ کر چھیڑ دیتا اور پورا گھر ہنسی سے بھر جاتا۔ ایان کی زندگی مگر پہلے کی طرح مصروف تھی۔ کبھی آدھی رات کو فون آ جاتا، کبھی صبح سے پہلے ہی کسی آپریشن کے لیے نکلنا پڑتا۔ مہر ہر روز دروازے تک اسے رخصت کرتی اور دل ہی دل میں اس کی سلامتی کی دعا کرتی۔ ایک شام جب دونوں چھت پر چائے پی رہے تھے، مہر نے دھیرے سے پوچھا، آپ کو کبھی ڈر نہیں لگتا؟ ایان نے آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرا دیا، ڈر ہر انسان کو لگتا ہے مہر، فرق صرف اتنا ہے کہ کچھ لوگ ڈر کے باوجود اپنا فرض نبھاتے ہیں۔ مہر نے اس کی طرف فخر سے دیکھا۔ اب اسے اپنے شوہر کی یونیفارم پر فخر محسوس ہوتا تھا۔ چند ہفتوں بعد شہر میں ایک خطرناک گینگ کے بارے میں خبر ملی۔ پولیس ہیڈ کوارٹرز میں فوراً ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا۔ آدھی رات کو ایان کو فون بجا۔ اس نے فوراً یونیفارم پہنا۔ مہر نے اس کے چہرے پر سنجیدگی دیکھی اور پوچھا، سب ٹھیک ہے ایان؟ ایان نے نرم لہجے میں کہا، ایک ضروری آپریشن ہے، دعا کرو۔ مہر نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا، اللہ آپ کی حفاظت کرے۔ ایان مسکرا دیا، آمین۔ وہ گھر سے نکل گیا۔ صبح ہونے لگی مگر ایان کا کوئی فون نہیں آیا۔ مہر بے چین ہو کر بار بار گھڑی دیکھ رہی تھی۔ شگفتہ بیگم تسبیح پڑھتے ہوئے اللہ سے دعا کر رہی تھی۔ اچانک حذیفہ کا فون آیا، باجی ٹیلی ویژن کھولو۔ مہر کے ہاتھ کانپ گئے۔ خبروں میں دکھایا جا رہا تھا، پولیس اور مجرموں کے درمیان مقابلہ ہوا ہے، کئی مجرم گرفتار ہو چکے ہیں اور آپریشن کامیاب رہا، مگر ایک پولیس افسر زخمی ہوا ہے۔ مہر کا دل زور سے دھڑکا۔ کچھ دیر بعد ایان کا فون آیا۔ اس کی آواز کمزور مگر پرسکون تھی، میں ٹھیک ہوں، بس بازو پر ہلکی سی چوٹ لگی ہے۔ مہر کی آنکھوں سے آنسو بہنے نکلے۔ آپ نے پہلے فون کیوں نہیں کیا؟ ایان نے مسکرا کر کہا، سب سے پہلے مجھے تمہیں یہ بتانا تھا کہ میں خیریت سے ہوں۔ ہاسپٹل پہنچ کر مہر نے ایان کو دیکھا۔
تو اس کے بازو پر پٹی بندھی تھی۔ وہ خاموشی سے اس کے پاس بیٹھ گئی۔ ایان نے دھیرے سے پوچھا، اتنی فکر ہوئی میری؟ مہر کے آنسو رک نہ سکے۔ اس نے پہلی مرتبہ اپنے دل کی بات کہہ دی۔ جب سے آپ میری زندگی میں آئے ہیں مجھے کبھی احساس ہی نہیں ہوا کہ کب میری ہر دعا میں صرف آپ کے نام شامل ہو گیا۔ ایان کی آنکھوں میں بھی نرمی اتر آئی۔ اس نے نرمی سے کہا، مہر، میری زندگی کا سب سے خوبصورت فیصلہ تم ہو۔ دونوں کچھ دیر تک خاموش بیٹھے رہے۔ کبھی کبھی خاموشی بھی وہ الفاظ کہہ دیتی ہیں جو زبان نہیں کہہ پاتی۔ 3 ماہ بعد پولیس ڈپارٹمنٹ کی جانب سے بہادری کا تقریب منعقد ہوئی۔ ایس پی ایان خان کو اس کی دلیری اور ایمانداری پر پریزیڈنٹ پولیس میڈل نے نوازا گیا۔ جب اس کا نام پکارا گیا تو پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ ایوارڈ حاصل کرنے کے بعد ایان اسٹیج سے اترا اور سیدھا مہر کے پاس آیا۔ اس نے میڈل اس کے ہاتھ میں رکھ کر مسکرا کر کہا، یہ صرف میری محنت کا صلہ نہیں، تمہاری دعاؤں کا بھی نتیجہ ہے۔ مہر کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ اس نے فخر سے کہا، آج مجھے صرف اپنے شوہر پر نہیں بلکہ ایک ایماندار انسان پر فخر ہے۔ دور کھڑے حاجی عمران خان اور راشد احمد اپنے بچوں کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ شگفتہ بیگم اور نرگس بیگم کی آنکھوں میں سکون تھا۔ گھر لوٹتے وقت گھڑی میں مہر نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے دھیرے سے کہا، مجھے لگتا ہے پولیس کی زندگی میں صرف خوف ہوتا ہے۔ ایان نے مسکرا کر اس کی بات مکمل کی۔ اور اب؟ مہر نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، معلوم ہوا کہ جس دل میں فرض کے لیے ہمت ہو اس دل میں محبت کے لیے سب سے زیادہ جگہ ہوتی ہے۔ ایان نے مسکرا کر صرف اتنا کہا، الحمدللہ۔ گاڑی دھیرے دھیرے گھر کی طرف بڑھنے لگی۔ سورج ڈوب رہا تھا مگر ان دونوں کی زندگیوں میں محبت، اعتماد اور سکون کا ایک نیا سورج طلوع ہو چکا تھا۔ شوہر اور بیوی کا رشتہ صرف محبت سے مضبوط نہیں ہوتا بلکہ عزت، اعتماد اور دعا اور ایک دوسرے کا ساتھ نبھانے سے ہمیشہ آباد رہتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کمنٹ کیجیے اور سبسکرائب کرنا فاطمہ ڈائریز کو مت بھولیے۔